وہ عیسائی ہے یعنی اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں، وہ یہودی ہے اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ نے جواب میں کہا کہ اللہ اس سے راضی ہے، تو اپنے عقیدے کو ٹھیک کرنا یہ بنیادی ہے۔ دوسری مثال نماز کو لے لیجیے، نماز کیا چیز ہے؟ نماز کسی کہتے ہیں اللہ رب العزت کی عبادت، نماز عقیدہ ہے یا عمل ہے؟ نماز کیا ہے؟ عمل۔ یہ جو آپ کہتے ہیں نماز عمل ہے، یہ پورا جواب نہیں ہے۔ پورا جواب یہ ہے کہ نماز عقیدہ بھی ہے اور نماز عمل بھی ہے۔ عقیدہ کب ہے؟ جب نماز کی فرضیت کی بات ہے، نماز فرض ہے، نماز کی فرضیت کو ماننا عقیدہ ہے، اور نماز والا عمل تکبیر کہی، ہاتھ باندھے، رکوع کیا، سجدہ کیا، یہ نماز والا عمل ہے۔ نماز ایک رخ سے عقیدہ ہے اور دوسرے رخ سے عمل ہے، ایک رخ سے عقیدہ، دوسرے رخ سے عمل ہے۔ ایک آدمی نے نماز مغرب پڑھی، بڑے عمدہ طریقے سے پڑھی، بڑے اچھے طریقے سے پڑھی۔ ہم نے نماز مغرب کے بعد اس کی حوصلہ افزائی کی اور اسے کہا کہ آپ نے نماز بڑے اچھے طریقے سے پڑھی، نماز بہت اچھے طریقے سے پڑھی، آپ نے فرض بڑے اچھے طریقے سے ادا کیا۔ تو فوراً کہنے لگا یہ فرض کیا ہوتا ہے؟ فرض کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا جی نماز فرض ہے، فرض کا معنی ہے جس کا انکار کرنا کفر، اگر فرض کو ادا نہ کیا جائے تو بڑا گناہ۔ اس نے کہا نماز فرض نہیں ہے۔ توجہ ذرا مجھے دے دیجیے گا، میں اس طرف توجہ کرتا ہوں تو یہاں بھی کوئی نہ کوئی شعر ایسا ملتا ہے جو دائیں بائیں متوجہ ہے، میں اس کو نظر انداز کر کے سامنے دیکھتا ہوں تو سامنے سے بھی کوئی شعر ایسا ملتا ہے جو دائیں بائیں متوجہ ہوتا ہے، ادھر دیکھتا ہوں تو وہاں بھی ایسا مسئلہ۔ آپ احباب میری طرف توجہ رکھیں گے تو میں وہ بات کہہ جاؤں گا جو آپ کو فائدہ دے گا، ورنہ میں بھی چند رسمی باتیں آپ کر کے آپ سے چلا جاؤں گا۔ تو میں نہیں چاہتا کہ میرا آنا وہ آپ کو فائدہ نہ دے، میرا آنا آپ کو بھرپور فائدہ دینا چاہیے اور آپ کا آنا مجھے فائدہ دینا چاہیے۔ میں سنانے میں آپ کا محتاج ہوں، آپ سننے میں میرے محتاج ہیں۔ جتنا ذوق آپ میں ہوگا اور جتنی طلب آپ میں ہوگی ایسے ہی اللہ میرے دل پہ باتیں ڈالتے رہیں گے۔ توجہ دیجیے گا، نماز اس نے پڑھی، ہم نے کہا بہت اچھی پڑھی، فرض بڑے اچھے طریقے سے ادا کیا، تم نے تو تکبیر تحریمہ سے سلام تک سنت کا اتباع کیا، فرض بڑے اچھے طریقے سے ادا کیا۔ تو کہنے لگا کہ فرض کیا ہوتا ہے؟ ہم نے کہا فرض جس کا انکار کفر اور اگر ادا نہ کرے تو گناہ۔ کہتا نہیں، نماز تو فرض نہیں، نماز تو فرض نہیں۔ ہم نے کہا پھر پڑھی کیوں؟ اس نے ہاتھ میں تسبیح دیکھی، کہنے لگا یہ آپ نے تسبیح کیوں رکھی؟ میں نے کہا میں اس سے اللہ کا ذکر کرتا ہوں، اللہ کو یاد کرتا ہوں۔ تو کہتا ہے کیا ذکر کرنا فرض ہے؟ میں نے کہا نہیں، ذکر تو فرض نہیں ہے، پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ میں نے کہا ثواب کے لیے، اللہ کی قرب کے لیے، پہچان کے لیے، رضا کے لیے۔ پھر جواب میں کہتا ہے کہ جیسے ذکر فرض نہیں ہے، کرنے ثواب ہے، نہ کرے خدا نہیں، ایسی نماز فرض نہیں ہے، عبادت ضرور ہے، ذکر کی طرح پڑھنے کی ثواب ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہ نہیں۔ بتائیے جس کا یہ عقیدہ ہوگا کیا اس کی نماز ادا ہوگی؟ عمل ادا ہوا، قبول ہوا؟ کیوں؟ عقیدہ تھی۔ عقیدے کو سمجھنا، عقیدے کی تفصیلات کو حاصل کرنا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ نبی قوم میں آتے ہیں تو پہلی محنت عقیدے کی کرتے ہیں، قوم کو کہتے ہیں اپنا عقیدہ ٹھیک کرو، اور پھر اس محنت میں دو باتوں کا ذکر کرتے ہیں۔ پہلی
صحیح عقیدہ کیا ہے، نبی کی دعوت دیتے ہیں، تفصیلات بتاتے ہیں۔ دوسری بات، غلط عقیدہ کیا ہے، نبی اس کی تردید کرتا ہے، اس کا رد کرتا ہے۔ آج جو ہمارے معاشرے میں گمراہی پھیلی ہے، جیسے میں ابھی شنکیاری مرکزی مسجد پروگرام کے بعد ایک گھر میں بیٹھے تو وہاں مقامی علماء نے بتایا کہ ہمارے یہاں جماعت المسلمین کا فتنہ بھی آ چکا ہے۔ یہ لوگ فتنوں کا شکار کیوں ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم عقیدے کی بات کرتے ہیں، عقیدے کی تفصیلات نہیں بتاتے، ہم فتنے کا رد نہیں کرتے، اور جو فتنے کا رد کرنے والے علماء ہوتے ہیں ہم ان کے بارے میں اور طرح کے نظریات رکھتے ہیں۔ میں نے کئی بار کئی لوگوں سے سنا کہتے کہ فلاں مولانا صاحب بہت اچھے ہیں، کیوں؟ وہ کسی کے خلاف بات نہیں کرتے، وہ کسی کے خلاف گال نہیں کرتے، اس کر کے بڑے چڑھے ہیں۔ وہ فلاں پیر صاحب بہت اچھے ہیں، کیوں اچھے ہیں؟ تو کسی کے خلاف بات ہی نہیں کرتے۔ دوستو خدا کی قسم، اس سے اچھے وہ پیر صاحب ہیں، اس سے اچھے وہ مولانا صاحب ہیں جو کسی کے خلاف بات کرتے ہیں۔ کسی کے خلاف بات نہ کرنا عیب ہے، نبی کی تعلیمات سے ہٹتا ہے، قرآن کی تعلیمات سے ہٹتا ہے۔ نبی دو کام کرتا ہے، صحیح عقیدے کی دعوت، غلط عقیدے کا رد۔ اگر ہم غلط عقیدے کا رد نہ کریں، میں تفرقے کی بات نہیں کر رہا، جیسے مسلمانوں میں پھوٹ ہوتی ہے، میں وہاں بھی اس بات کو مانتا ہوں، اپنے اکابر کی سوچ کا احترام کرتا ہوں، صحیح عقیدے کی پوری دعوت ہو، اور جب آپ غلط عقیدے کا رد کر رہے ہو تو اعتدال کے ساتھ، تعصب کی حد تک نہ پہنچے۔ ہاں جو کفر ہے، فتنہ ہے، ایک ہے مسلمانوں میں باقی قبولیت، چھوٹے موٹے اختلافات، اور ایک ہے فتنہ اور کفر۔ فتنہ اور کفر ہو تو اس کا پورا بھرپور رد کرنا یہ عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے، مولوی صاحب کی ذمہ داری ہوتی ہے، نبی کی تعلیمات کا حصہ ہے۔ لوگ اس کو مایوب سمجھتے ہیں۔ جیسے قصور کے اندر ایک ہمارا پروگرام طے ہوا، ہمارا ایک بھوکلا میں کیا بعض میں بھوکلا میں پروگرام کرنا، تو اس کے تحت لاہور کے ایک جج صاحب جڑے، سیشن کورٹ کے جج تھے، کام کے ساتھ جڑ کے وہاں پروگرام کروایا، اور یہی پروگرام تھا۔ مختلف شہروں سے کچھ اپنے دوست جج صاحبان بلائے، کچھ اور لوگ بلائے، کچھ اداروں کے لوگ بلائے۔ انہوں نے کہا ان کو یہ دونوں باتیں سمجھاؤ، سکھاؤ، بتاؤ۔ پروگرام ہوا، جج صاحب کا اور مزاج بنا، پھر ان کا تبادلہ کسی اور شہر میں ہو، وہاں بھی جا کے انہوں نے محنت کی، وہاں بھی اپنے کولیگز، اپنے تعلق والوں پر محنت کی، بعد میں ایک پروگرام رکھا، تاریخ کیا ہوئی، قرآن دن مجھے دعوت دی، میں چلا گیا۔ اب راستے میں ہوں، میں لاہور سے جا رہا ہوں، ان کے ادارے، ان کی جو سیشن کورٹ پر قریب پہنچ چکا ہوں، تو مجھے فون آیا، کہاں پہنچی؟ میں نے کہا جی میں فلاں جگہ پہنچ گیا۔ یار فوراً آئی اور میرے دفتر میں، سیدھے میرے دفتر میں۔ اب چلے گی دفتر میں بیٹھے، نیکسٹ ٹائم آنا پال کے بعد جیسا کہنے لگے کہ آج مجھے سیشن جج نے بلایا، جو ان کا ہیڈ ہے، اس نے بلایا، خاتون بلانے کے بعد کہنے لگی کہ آپ کے جو مولانا صاحب آ رہے ہیں، موضوع کیا ہوگا، عنوان کیا ہوگا؟ آپ نے سب ججوں کو دعوت دی تھی، عنوان کو بتاؤ۔ میں نے بتایا ختم نبوت، ختم نبوت پر بات کریں گے۔ تو آگے سے انہوں نے کہا قادیانیوں کے خلاف تو بات نہیں ہوگی، ان کا رد تو نہیں ہوگا۔ انہوں نے پروگرام سنا ہوا تھا، انہوں نے کہا بیٹا مجھ پر بھی بات ہوگی، نہیں آپ انہیں منع کریں قادیانیوں کے خلاف بات کرنا، ان کا رد نہ کرنا، صرف اپنی بات کریں، اپنے عقیدے کی بات کریں، اپنی بات کریں، پوری دعوت دیں، سمجھائیں، ان کی بات نہ کریں۔ پھر کچھ اب کی عذر تھے، بعد میں کچھ قادیانی وکیل ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، بہرحال مجھے ان کا پیغام سنانے کے بعد
میری میزبان پوچھنے لگے اب مولانا صاحب آپ بتائیں کیا کہنا ہے؟ ان کا موقع میں رد نہ کریں، آپ کیا کہتے ہیں؟ میں نے مسکراتے ہوئے کہا کہ ہمارا تو کلمہ ہی رد سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارا کلمہ کیا ہے؟ لا الہ، کس سے شروع ہوتا ہے؟ لا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ رد سے شروع ہوتا ہے۔ تو میں رد کو کیسے چھوڑ دوں؟ ہمارا تو کلمہ لا سے شروع ہوتا ہے۔ ہماری تو جو جماعت دعوتی کام کرتی ہے، پیار محبت سے بلاتی ہے، وہ بھی کسی نہ کسی انداز سے رد کرتی رہتی ہے۔ وہ کہتی ہے اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ہوتا۔ وہ کسی نہ کسی درجے میں رد کرتی رہتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رد نہیں تو دین نہیں ہے، اگر رد نہیں تو ایمان نہیں ہے۔ میری بات غور سے سننا، اگر رد نہیں نہ ایمان ہے نہ دین۔ دین میں رد ضروری ہے، دین میں رد ضروری ہے۔ انبیاء کی تعلیمات میں دو باتیں ملتی ہیں، صحیح عقیدے کی دعوت، غلط عقیدے کا رد، اور نبی کی مخالفت وہ غلط عقیدے کے رد پر ہوتی ہے۔ جب نبی غلط عقیدے کا رد کرتے ہیں نا تو جو عبادات سے چلے آ رہے ہیں وہ پھر مقابلے میں آتے ہیں، یہ ہمارا رد کیوں کرتے ہیں؟ جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کو دیکھیں، آپ نے 40 سال مکہ والوں میں گزارے، کوئی اختلاف ہوا؟ کیا آپ ان کی عقیدوں پر تھے؟ آپ توحید پرست، آپ بتوں کی عبادت نہیں کرتے، توحید پرست ہیں، آپ ان کے طرز پر طواف نہیں کرتے، آپ ان کی رسموں میں شریک نہیں ہوتے، آپ کی عادات ان سے جدا، آپ کی عبادات ان سے جدا، آپ کے عقائد ان سے جدا۔ قوم نے آپ کو کچھ نہیں کہا، آپ کو صادق بھی کہا، امین بھی کہا، معتبر بھی کہا، فیصل بھی بنایا۔ پھر آپ کو گرا کہ اللہ نے نبوت کا منصب عطا کیا کہ اب آپ نبی ہیں، اب اس کا پرچار کریں۔ 3 سال آپ نے خفیہ محنت کی انفرادی میں، اس کے بعد اعلان ہوا کہ اب آپ جمع کریں لوگوں کو دعوت دیں۔ پھر آپ نے اعلان کرتے ہوئے سب کو قریب کیا، بلایا، تو آپ نے ان کو رد کیا، ان کی عقیدوں کا رد کیا۔ وہ موت کے بعد اٹھنے پر ایمان نہیں رکھتے تھے، آپ نے کہا یہ تمہارا غلط عقیدہ ہے۔ وہ بتوں کو خدا جانتے ہیں، فرمایا تمہارا غلط عقیدہ ہے۔ نہ قیامت کو مانتے، نہ ہی وہ رب کی وحدانیت کو مانتے، آپ نے دونوں کا رد کیا۔ آپ نے ان کے عقائد کی تردید کی۔ جب رد ہوا قوم مقابلے میں آئی، نبی اپنی دعوت پر بات کرتا، بڑے بوڑھے مل کے، سردار مل کے آگے حضور کے چچا کے پاس، ان کا ساتھ چھوڑی، تسلی کروائی، واپس بھیج دیا۔ جب آپ کی دعوت اور پھیلی، وہ پھر آگے، اور چچا کو کیا کہتے ہیں کہ آپ کا بھتیجا ہمارے بڑوں کا رد کرتا ہے، آپ کا بھتیجا ہمارے عقائد کا رد کرتا ہے، انہیں آپ منع کریں، رد نہ کیا کریں۔ اپنی عقیدے پہ رہے، اپنی کچھ کہتی ہے، ہمارا رد نہ کریں، ہمارے عقیدوں کو بڑوں کو برا نہ کریں۔ اگر تم نہیں مانتے، چچا کو کہتے کہ نہیں مانتے، پھر قریش تمہارے مقابلے میں ہے تو اترو، آؤ محمد کی طرف سے ہمارے مقابلے میں آئے، یہ پیغام دے کے وہ چلے گی۔ آپ نے اپنے بھتیجے امام الانبیاء کو بلایا، حضور آئے، چچا نے پیغام سنایا، خود حوصلہ ٹوٹ چکا ہے، لیکن امام الانبیاء یعنی نبی اپنی دعوت، رد کی دعوت میں کتنا مستقیم ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں رد چھوڑ دیں، چچا نے پیغام سنا دیا۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں چچا جان، اس ہاتھ پہ سورج رکھیں، اس ہاتھ پہ چاند رکھیں، اور مطالبہ کریں کہ میں ان کا رد نہ کروں، یعنی غلط عقیدے کا رد نہ کروں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ میں اس مشن پر رہوں گا یہاں تک کہ میرا مشن غالب آ جائے یا میں اس دنیا سے چلا جاؤں، رد چھوڑ تو نہیں ہو سکتا۔ طائف کی وادی ایشے میں بھی طالب ہے، کعبہ اللہ، مکہ مکرمہ، انہوں نے اتنا تنگ کیا، مکہ سے نکلنے پر مجبور کیا، رد چھوڑ دیا حضور نے۔ مکہ تو چھوڑا جا سکتا ہے، امامت، خطابت، تدریس، نوکری چاکری چھوڑی جا سکتا ہے، لیکن جو نبی کے مزاج دعوت کو سمجھتا ہے وہ رد نہیں چھوڑ سکتا، رد پر سمجھوتا نہیں کر سکتا، کسی حکمت کے
بعد لوگوں کو آہستہ آہستہ چلاتے ہوئے رد پر لانا اور بات ہے. لیکن اگر سوچ یہ ہو کہ ہم لوگ برا سمجھتے تھے میں کی کرا بھائی لوگ پہاڑ میں جائیں اب اپنے عقیدے پر سودا کریں ہم اپنے مشن سے باہر آ جائیں ہم اپنی دعوت کو چھوڑ دیں مکہ سے نکالیں گے بدر کا میدان سجا اپنی قوم مقابلے میں آئی تلوار چلائی گئی لیکن رد نہیں چھوڑا گیا اور 70 صحابہ شہید ہوئے رد نہیں چھوڑا گیا اور آج قوم کہتی ہے رد نہ کیتا سنو وہ مولوی صاحب بڑے چنگے سی جنہوں نے کبھی کسی کے خلاف گال نہیں حالانکہ وہ مولوی صاحب بیٹھے چنگے نہیں رب دی نگاہ چنگا وہ جو دونوں کام کرتے ہیں اور یہ جو رد ہوتا ہے یہ اپنے عقیدے کو پتھر لوہا بنا دیتا لوہا تو کوئی چیز ہی نہیں رہتی ہے لوہا تو پھر پگھل جاتا ہے کٹ جاتا ہے پتھر ٹوٹ جاتا ہے خدا کی قسم جو رد کرنے والا ہوتا ہے وہ خود کٹ جاتا ہے مر جاتا ہے ہر ایک مصیبت برداشت کر جاتا ہے لیکن اس سے مطالبہ کیا جائے کہ تو رد چھاڑ دے تو کہ کرنے مر سکتا رد نہیں چھاڑ سکتا دفاع دین کرنے والے دفاع دین عقیدے کا تحفظ کرنے والے وہ کسی بھی عقیدے کا تحفظ کر رہے ہیں حضور کی نبوت کو آپ کی ناموس و ختم نبوت کو حضرات صحابہ کا تقدس ہو ازواج مطہرات کی عظمت کو دفاع دین کی کوئی اور محنت ہو آپ ان سے پوچھیں گے تو مر جاتی ہے لیکن سمجھوتا نہیں کرتے یہ مضبوطی کی علامت ہے رات کے ذی صوفیہ کہتے ہیں ضربے لگاؤ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ رد کرو رد کرو رد کرو رد کرو گے تو صحیح بات بہت پختگی سے دل میں آئے گی کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کی کوئی موجود نہیں سوائے اللہ کی کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کی کوئی مقصود نہیں سوائے رد کرو گے تو صحیح بات تمہارے دل کی گہرائی میں اترتی چلی جائے گی تو اس لیے بھی دوستو عقیدے پر محنت بہت ضروری ہے میرا اپنا عقیدہ محفوظ مضبوط ہو اندر من مضبوط ہو جائے کوئی مجھے مارنا چاہے تو میں موت کو قبول کروں لیکن اپنی بات سے پیچھے نہ ہوں عقیدہ چھوڑنا تو بات ہے رد ہمارے محنت کے مر جاتے ہیں عقیدے پر سمجھوتا نہیں کریں نبی کی مشن کی دو باتیں اللہ تعالیٰ امت کو سمجھ عطا فرمائے انہی دونوں باتوں کا پرچار کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے ان پیغامات کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے میں یہ بات کر رہا تھا کہ عقیدہ کتنا اہم ہوتا ہے اور اسلام میں 3 مرکزی عقیدے ہیں یعنی جن کا قرآن نے بار بار تکرار کیا ایک عقیدہ توحید دوسرا عقیدہ کون سا ہے تیسرا قیامت توحید کا معنی اللہ رب العزت لا شریک ذات صفات میں ان کا کوئی شریک نہیں رسالت کسے کہتے ہیں مجھے ساتھ میرا ساتھ دیتے رہیے گا رسالت کسے کہتے ہیں رسالت ایک منصب کا نام ہے اس کا منصب کا جیسے امامت ایک منصب کا نام ہے جس کو امامت ملے اسے کیا کہتے ہیں امام جسے نبوت ملے اسے کیا کہیں گے جسے رسالت ملے اسے کیا کہیں گے رسول ساتھ تھوڑا سا دیجیے گا تھوڑی آسانی ہو جائے گی تھکن ہے جسم میں درد ہے آپ ساتھ دیں گے تو آپ کے ساتھ کی برکت سے تھکن بھی ختم ہوگی تکلیف بھی دور ہوگی رسالت اور نبوت تیسرا عقیدہ کون سا لکھا ہے کتنے دنوں کا نام ہے قیامت کتنے دنوں کا نام ہے فقط ایک دن ہاں یہ دن بہت زیادہ لمبا ہے بہت چھوٹا ہے چھوٹا اس کے لیے جس کی نیکیاں بہت زیادہ ہیں لمبا اس کے لیے جس کی گناہ زیادہ ہے کثرت ایک ایسی چیز ہے جو اس دن کو لمبا بھی کرتی ہے چھوٹا بھی کرتی ہے نیکیوں کی کثرت ہو تو یہ دن لمبا ہو جاتا ہے یہ دن چھوٹا ہو جاتا ہے گناہوں کی کثرت یہ دن لمبا ہو جاتا ہے اللہ اس دن کو ہمارے لیے چھوٹا کرے اس کے ساتھ فرشتوں کے وجود کا عقیدہ ہے اس کے ساتھ جنت جہنم کے حق ہونے کا عقیدہ ہے اس کے ساتھ نبیوں کی آمد کی 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے اور بہت سے عقیدے ہیں آپ کے کندھوں پر کتنے فرشتے 2 یہ فرشتوں کے وجود کا عقیدہ ہے بہت سے عقائد ہیں اگر کوئی آپ سے سوال کرے ان تمام عقائد میں مقام
مرتبے اور درجے کے اعتبار سے سب سے اونچا عقیدہ کون سا ہے؟ وہ کیا کہیں گے؟ سب سے اونچا عقیدہ کون سا ہے؟ توحید۔ پھر وہ سوال کرے کہ عقائد کی کتاب لگائی ہے، درجہ بندی کی تو آپ نے کہا توحید سب سے اوپر۔ پھر وہ سوال کرے عقائد کی کتاب لگائی ہے، سب سے پہلے کس عقیدے کو مانو؟ کس کو؟ توحید کو۔ توحید کیسے کہتے ہیں؟ اللہ وحدہ لا شریک۔ آپ میں سے کون کون ہے جس نے اللہ کو دیکھا ہے جی؟ آپ میں سے کون کون ہے جسے اللہ سے بات چیت کا موقع ملا؟ کوئی ہے؟ نہ آپ نے اللہ کو دیکھا، نہ آپ کو اللہ سے حق کرانے کا موقع ملا، لیکن آپ اللہ کو مانتے ہیں۔ سوال ہے کیوں مانتے ہیں؟ جب دیکھا بھی نہیں ہے، بات چیت بھی نہیں ہوئی، تو مانتے کیوں نہیں؟ عقیدہ یہ جواب تو ایک عیسائی بھی دے سکتا ہے کہ تسلیس کا میرا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کیوں ہے؟ کیوں اللہ کو مانو؟ ایک جگہ ایک صاحب کہنے لگے قرآن دیکھا اللہ ہے اس لیے مانتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن کیا چیز ہے؟ کہتے اللہ کی کتاب ہے۔ میں نے کہا آپ کو کس نے کہا اللہ کی کتاب ہے؟ تو ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے، وہ بول پڑے۔ ویسے محمد میں کہہ دیتا ہوں کہ علماء نہ بات کریں، وہ تو سب پڑھا ہوتا ہے، ان کی تو معلومات زیادہ ہوتی ہے، لیکن والی بول پڑے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، ہمیں حضور نے بتایا، ہم پر نہیں اتری، حضور نے بتایا۔ میں نے پھر آگے بات چلا دی، جیسے قرآن اللہ کی کتاب حضور نے بتایا، ایسی اللہ ایک کس نے بتایا؟ نبی 1,24,000 کس نے بتائی؟ جنت جہنم قبر کی تنگی وسعت، نماز کی ادائیگی کا طریقہ، روزے کی ادائیگی کا طریقہ، حج کی ادائیگی کا طریقہ، یہ پورے کا پورا دین توحید سے ذکر تسبیح تلاوت تک، یہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، لیکن واسطہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہم نے اس واسطے کے ذریعے سے غیب کو مانا ہے۔ میں نے کہا باہر آگ لگ رہی ہے، آگ چل رہی ہے، آگ لگ گئی ہے، تو مولانا خورشید صاحب دعوت کی نظر فوراً کہتے ہیں ابھی آگ لگ رہی ہے، آگ لگ گئی، آگ لگ گئی۔ انہوں نے پوچھا مولانا آپ نے دیکھا آگ لگ گئی؟ کہتے نہیں، میں نے تو نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے کیسے کہہ دیا آگ لگ گئی؟ یہیں بیٹھے بیٹھے۔ تو مولانا ان کو کہنے لگے کہ اصل میں میرا مولوی منیر سے تعلق ہے، اللہ کرے ایسا ہو، یعنی میں ایسا ہوں جیسا کہنے لگا، مولوی منیر سے تعلق ہے، یہ بندہ سچا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولا، دو نمبری نہیں کی، میں نے آزمایا ہوا ہے، یہ سچا ہے، جو کہہ رہا ہے ویسا ہی ہوگا۔ تو کہیں گے کہ مولانا خورشید صاحب نے مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے بن دیکھی تو مانا، دیکھا نہیں بات۔ دوسرا ماننے کا طریقہ یہ کہ میں نے کہا آگ لگی ہوئی ہے، آگ لگی ہوئی ہے۔ ایک بندے کو نظر تو نہیں آتی، وہ اٹھتا ہے، باہر جاتا ہے، آگ کو دیکھ کے آتا ہے، واپس آ کے کہتا ہاں آگ جل رہی ہے۔ تو سب کہیں گے کہ اس آدمی نے اپنے مشاہدے پر یقین کیا، منیر پر پورا اعتماد نہیں کیا، شک و شبے کو دور کرنے کے لیے باہر کیا ہے۔ ہم نے رب کو دیکھا نہیں ہے، ماننے کی بہت ضروری ہے، خود دیکھ لے یا کسی کہنے والے پر یقین، اس پر یقین کر لے، سچا مان کے یقین کرے۔ ہم نے رب کو، فرشتوں کو، نبیوں کو، جنت کو، جہنم کو، قبر کی تنگی وسعت کو خود نہیں دیکھا، جنتوں پر موجود فرشتوں کو خود نہیں دیکھا، حضور نے بتا دیا، ہم نے مان لیا، آپ پر اعتماد کیا ہے، آپ کو سچا مانا ہے۔ وہ جیسے ایک بزرگ حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس ایک داہیہ، خدا کا منکر، مذاہب کا منکر، وہ آ گیا، آگے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب بڑا نام سنے آپ کا، کچھ سوالات ہیں۔ اور میں پوچھو، اللہ کو مانتے اس کائنات کا خالق ہے؟ اور میں ہاں کائنات کا خالق ہے، ایک اللہ ہے، آپ اللہ کو خالق مانتے، اللہ کے وجود کو مانتے؟ اور میں مانتا ہوں۔ تو داعیہ کہنے لگا دلیل دے مجھے،
آپ نے کہا کہ تم اللہ کو نہیں مانتے، خالق نہیں مانتے، وجود کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا نہیں، حکیم آدمی حکمت سے بھرے ہوئے، تم نہیں مانتے؟ اس نے کہا نہیں۔ اچھا دوبارہ سوال کرو۔ اس نے کہا آپ اللہ کو مانتے؟ پھر میں مانتا ہوں۔ اللہ کو ایک مانتے؟ مانتا ہوں۔ خالق مانتے؟ مانتا ہوں۔ دلیل دے؟ فرمایا بھائی میں تو کسی کے کہنے پہ مانتا ہوں، میں نے دیکھا نہیں کہ کسی کے کہنے پہ مانتا ہوں۔ اب جس کے کہنے پہ مانتا ہوں اس پر بات کرو گے؟ کون ہے جس کے کہنے پہ آپ مانتے ہیں؟ فرمایا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے کہنے پر میں مانتا ہوں، ان کی صداقت پر بات کرو گے؟ اس سمجھدار تو تھا، کہنے لگا نہیں ان پر بات نہیں کرنی۔ کیوں؟ وہ تو 1450 سال بعد آئے، اپنی زندگی میں اپنے زمانے کی جو پیش گوئی کی ہے، جو خبریں دی سچی ہوئی، اپنے باپ کے زمانے کے جو حالات اصحاب کے بارے میں کہے، اولاد کے بارے میں بتائے، اپنی ازواج کے بارے میں بتائے، اپنی امت کے بارے میں بتائے، کفار کے بارے میں بتائے، 1450 سال گزر چکے، اس سارے کے سارے حالات آپ کی خبریں بن بعد سچی ثابت ہو رہی ہیں۔ پھر ان کا اپنا کردار ہے، اخلاق کے تعلیمات ہیں، بہت اچھے آپ کی صداقت پر، قرآن آپ کی صداقت پر دلیل ہے۔ بہت سی باتیں فرمایا ان پر بات کرو گے، ان پر نہیں۔ بتاؤ اللہ کے وجود پر دلیل؟ فرمایا کہ میں تم کے کہنے پہ مانتا ہوں۔ مجھے بات سمجھا رہے ہیں کہ ایمان دیکھنے کا نام نہیں ہے۔ جیسے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم قریش کو جمع کرتے ہیں، خود صفا پہ چڑھ جاتے ہیں، قریش کو نیچے جمع کیا، آپ صفا پہ ہیں، اور آپ صفا پہ چڑھ کے سب سے پہلی بات پوچھتے ہیں تم نے مجھے کیسا پایا؟ 43 سال بچپن سے اس عمر تک تم میں رہو، تم نے مجھے کیسا پایا؟ تم مجھے کیسا پاتے ہو؟ یہ جو ہوتی ہے نا بناوٹ، پلان، سازش، دھوکہ فریب، یہ پہلے دن تو نہیں ہو سکتا تھا، بچہ کیسے فراڈ دھوکہ کرے؟ آپ کہتے ہیں کہ میں 43 سال تم پہ رہا ہوں، اتنی زندگی، فقط لبثت فیکم عمرا، اتنا لمبا سا تم پہ گزارا ہے، میرا بچپن ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، اس وقت تک کی عمر ہے، میری تجارت ہے، میرے گھر کی زندگی ہے، میرے معاملات ہیں، اس پوری زندگی میں اجتماعی انفرادی جلوت خلوت کی تم نے مجھے کیسا پایا؟ سارا مکہ جمع کہتے آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، تسلی کروانی مانتے ہیں۔ پھر آپ نے کہا کہ اچھا میں اس بلندی پر کھڑا ہوں، تم نیچے ہو، اگر میں یہاں کھڑے ہو کے تمہیں خبر دوں کہ پہاڑ کی اس پار سے ایک لشکر آ رہا ہے، تم پہ حملہ کرنے لگا ہے، میں بلندی پر ہوں، تم تو نیچے ہو، اگر میں یہاں کھڑے ہو کے میں دیکھ رہا ہوں اس پار کو، دیکھ رہا ہوں اس پار کو، تم اس پار کو نہیں دیکھ رہے، یہاں سے کھڑے ہو کے خبر دوں کہ لشکر آ رہا ہے تم پہ حملہ کرنے کے لیے، مان جاؤ گے؟ ان نے کہا ایک تو آپ صادق ہیں، امین ہیں، سچے ہیں، دوسرا بھی آپ بلندی پر کھڑے ہیں، ہم بستی میں ہیں، ہمیں اس پہاڑ کے پرلی طرف نظر نہیں آتا، آپ کو تو نظر آ رہا ہے، سچے بھی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی، مان لیں گے۔ جب آپ نے یہ بات سمجھائی، یعنی یہ بتایا، اگلی دعوت دینے کے لیے بتا دیا کہ جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں تم نہیں دیکھتے، میرے کہنے پر یقین کر دینا۔ وہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ فرمایا قیامت کو دیکھ رہا ہوں، جنت کو دیکھ رہا ہوں، جہنم کو دیکھ رہا ہوں، اللہ کی ذات کو دیکھ رہا ہوں، تم نہیں دیکھتے۔ میں اس مقام پر کھڑا ہوں کہ میرے سامنے تم بھی ہو، دنیا بھی ہے، میرے سامنے آخرت بھی ہے، تم بھی ہو، خدا کا وجود بھی ہے، میں سچا ہوں۔ جیسے لشکر قیامت کو تم میرے کہنے پہ مانو گے، ایسی میرے کہنے پر آخرت کو مان لو، رب کو مان لو۔ اور باپ دادے کے دین پر حملہ ہے، باپ دادے کے مسئلہ ہے نا، ہم تو مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان ہیں، ہماری خوشی میں کچھ رسمیں داخل ہو گئی، ہمارے غموں میں کچھ رسمیں داخل ہو گئی، بتائیں ہم ان رسموں کو چھوڑ دیں؟ جو مولوی صاحب
آپ کی رسموں کے خلاف بات کرتا ہے تو اکثر و بیشتر مولوی صاحب کا گوری جس طرح گور کو بیچارہ مسجد کے لیے ہو ہم کہتے سارے پیور دادے کی رسماں ہمارے خلاف بات ہم مسلمان ہیں، ہم اپنے باپ دادا کی جاری کرتے رسموں کو نہیں چھوڑتے۔ شادی علاقے میں خیبر پختونخوا کا ایک جگہ کیا محسوس نہ کرتا بند میں ڈالے کہ تو سے اگلی باری بڑھا نہ دو ادھر کیا تو جناز کیا مطلب جب فوت کی ہوئی ہے تو فوت کی بھی 3-4 دن ہو چکے ایک بڑی لے گئے دعا گاہ نکلا میں نے یہ کیا ہے یہ تو حضور کی تعلیم میں دعا گاہ نکلا نہیں میں نے پڑھا تو میرے دوست تھے میں نے کہا نہیں یار کہتے یہ آپ کے ساتھ نہیں چلیں گے یہ کی رسم ہے رسم کا درجہ کیا بدعت ہے گمراہی ہے گناہ ہے نہیں ہے وہ الگ بات میں نے کہا مجھے خالص تعلیم مصطفیٰ چاہیے حضور کی تعلیم چاہیے وہ کیا وہ بتاؤ اگر وہ ہے تو میں لیتا ہوں مولوی تھی میں شادی کرنے لگا میرے بھائی نے کہا کہ پتیاں نہیں باندھی پتیاں نہیں باندھی نہیں باندھی اور کچھ بات ہے میں نے کہا نہیں کرتا ساڑی ناک کٹائے گا میرے بھائی مجھے کہتے ہیں تم ہماری ناک کٹاؤ گے کہ باپ مر گیا تو جوان بھائی مالدار بھائی وہ چھوٹے بھائی کی شادی کرنے ساتھی کے ساتھ میں نے کہا یار یہ تو حضور کی سنت ہے اس سے تو عزت ہوگی نہیں مانے ہی نہیں دیتا میں بھی زور لا کے رکھے الحمدللہ 7 پر آمد صاحب نے ڈٹ گیا 7 نے میری گال بنا میں نے کہا یار تم سے زیادہ مجھے حضور عزیز ہے میں حضور جیسے میرے ایک دوست شادی کرنے لگا تو شادی کی بات سے اس نے اپنی اماں کو کہا ماں میں نے شادی حضور کی سنت کے مطابق کر دی ماں نے کہا بیٹے تیری شادی کون سی روز روز ہوتی ہے اس نے کہا کبھی تو کہتا ہوں یہ ایک دفعہ کام ہونا حضور کی سنت پر ہو جائے جو ہونا ہی ایک بار ہے اللہ توفیق دے لوگ 4 بار کریں لیکن جو ہونا ایک بار ہے وہ تو سنت کے مطابق کر دوں تو یہ جب ان کے باپ دادا کا لت آیا تھا یہ مخالفت بھی آئی ہے تو بس آپ دوستوں ایمان کسے کہتے ہیں نبی کی بات کو ماننا اس وجہ سے یہ بات کہی جاتی ہے رسالت اور نبوت یہ مذہب کی بنیاد ہے مذہب کا مرکز ہوتی ہے تمام عقائد کے لیے بمنزلہ بنیاد یہ وہ پہلا پتھر ہے جس پر اسلام کی خوبصورت عبادت کھڑی ہوتی ہے اگر یہ پتھر اپنی جگہ سے صرف جائے تو پھر اسلام کی خوبصورت کی عبادت باقی نہیں رہتی اگر نبوت رسالت اپنی جگہ سے کوئی ہلا دے پھر اسلام کی عبادت باقی نہیں رہتی سارا دن ملتا ہی نبی کے واسطے سے ہے اور اللہ نے یہ واسطے دنیا میں 1,24,000 بھیجے یعنی دنیا میں 1,24,000 انبیاء ہیں ہر ایک کے پاس ایک منصب ہے ہر ایک کے پاس ایک اعزاز ہے ہر ایک کے پاس ایک تاج ہے اس منصب کا نام نبوت اس تاج کا نام نبوت اس اعزاز کا نام نبوت امتوں پر لازم ہے نبی کی نبوت کو مانے لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے آپ کو 2 اعزاز دیے ہیں ایک اعزاز نبوت ایک منصب نبوت اور دوسرا منصب ختم نبوت یہ 2 منصب آپ کے پاس ہیں یہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں اس کی تاریخ اس کا مفہوم کیا یہ عقیدہ حضور کو کیا دیتا ہے ہمیں کیا دیتا ہے دلائل کیا ہے منکرین کا رد شبہات کا رد کیا ہے بہت سی باتیں ہیں چند بنیادی ضروری باتیں آپ سے کرتے ہیں اس عقیدے کے بارے میں ان میں سے پہلی بات عقیدہ ختم نبوت کسے کہتے ہیں آپ دوستوں میں سے کوئی مجھے بتائیں گے کہ عقیدہ ختم نبوت کی تاریخ کیا ہے ہمارے رسول شاباش جزاک اللہ اور ان کے بعد اور کوئی رسول نہیں ہے شاباش جزاک اللہ تمہیں انعام دینا چاہیے سب میں سے بچہ سب سے پہلے پڑھے اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے سب کرتے جانے کا عقیدہ ختم کسے کہتے ہیں حضور اللہ کے آخری نبی حضور کے بعد
عقیدہ مانتے ہیں. جو دوست یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا وہ ہاتھ کھڑا کرے. جزاک اللہ. میری باتوں کو کوئی منفی رنگ نہ دینا. جس انداز سے میں بات چلانے لگا ہوں اس لیے تاکہ آپ کو پوری طرح سمجھ آ جائے. حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ آسمان پہ. انہوں نے آنا ہے. دیکھیے آدھا منٹ بھی نہیں گزرا آپ نے کہا حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. آدھے منٹ کے بعد آپ نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. کوئی آپ سے کہے کہ آپ کے عقیدوں میں تضاد ہے. ایک طرف کہتے ہو نبی نہیں آنا, دوسری طرف کہتے عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. کیا جواب دیں گے؟ امتی بند کرائیں گے. پھر وہ سوال کرے کیا اللہ ان سے نبوت واپس لے لیں گے, نبی نہیں ہوں گے؟ کیا جواب دیں گے؟ نبی ہوں گے تو پھر حضور کے بعد نبی آ گیا. ان کو نبوت پہلے کے لیے سوال ہے, حضور کے بعد نبی نہیں آتا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر نبی ہوں گے تو حضور کے بعد تو نبی آ گیا. امتی بن کر آئیں گے. سوال پھر پیچھے چلا جائے گا, نبی ہوں گے یا نہیں ہوں گے. تو ہوں گے تو حضور کے بعد نبی آیا چاہے امتی بن کر آئے. ان کا اپنا زمانہ تھا, ان کا اپنا دور تھا. اللہ نے ہر دور کے لیے نبی اتارے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آئندہ تمام دوروں کے. جزاک اللہ. یہ بات مزید کھلتی جا رہی ہے. لیکن پھر سوال ہے جب آئیں گے تو نبی ہوں گے تو وہ جو ہم نے کہا نبی نہیں آنا نبی تو علماء بولتے ہیں نا, ادھر سے کوئی بولتے آسمان سے اترے گی. میں نے یہ بات کیوں چھیڑی آپ سے؟ ابھی بھی میری آرمی کے ایک آفیسر ہیں, ان کا ایک قادیانی سے تعلق. ہمیں تو کسی نمبر داخلہ دیا یار ان کا رینک اچھا ہے, ایک افسر ہیں, یہ اثر و رسول بھی رکھتے اپنے ادارے میں, تو اگر یہ کام کے ساتھ جڑے تو ایک بڑے پیمانے پہ کام ہو سکتا ہے. اس ادارے میں بھی لوگوں کو حضور کی خدمت کا پتہ چل سکتا ہے, جڑ سکتے ہیں. بات چلی تو نے کہا کہ مجھے قادیانیت سمجھاؤ ہے کیا. بتا دیا کیا. کہنے لگے میرا ایک قادیانی دوست ہے, کالج فیلو, کلاس درو کالج میں پڑھتا تھا, تو اس کو دعوت دی. ایک گروپ بنایا گیا. اب اس کو دعوت چلی تو قادیانی مجھ سے پوچھتا ہے ختم نبوت کسے کہتے ہیں, ختم نبوت کسے کہتے ہیں. میں نے اس کے سامنے یہ بات رکھی. پہلی بات ہماری ایک حضور اللہ کے آخری نبی. سبھی نے کہا حضور اللہ کے آگے. کچھ بزرگوں نے مفہوم بیان کیا, کچھ ادھر سے بھائی نے کیا, مولانا نے مزید وضاحت کر دی. کیوں وضاحت ہو گئی؟ کیا حضور اللہ کے آخری نبی آپ کے بعد یعنی آپ کی بیست آمد کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے. یہ لکھا ہے نا, آپ کی بیست کے بعد کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا. ایک اور جملہ لے لیں, آپ کی آمد آپ کی بیست کے بعد نبیوں کی تعداد میں اضافہ نہیں ہوگا. نبیوں کی تعداد میں میں نے یہی بات آڈیو میں اور لکھ کے اسے کر دی. ختم نبوت کسے کہتے ہیں؟ وہ قادیانی مجھ سے پوچھتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ. میں جانتا تھا کہ عیسیٰ ولاد ہے کہ میں 2.5 سال مرزائیوں میں رہا ہوں. مولوی ہونے کی عادت میں سے اولیے میں آتا جاتا رہا. میں نے مرزائیت صرف کتابوں سے نہیں سیکھی, میں نے مرزائیوں میں رہ کے مرزائیت پڑھی ہوئی. ربا میں ان کے پاس آتا جاتا رہا, قیام بھی رہا, بحث مباحثے بھی ہوتے تھے. تو بات آپ کوئی کارگزاری ایک اسٹوری ہے. تو میں اس نے مجھے کہا کہ حضرت عیسیٰ کا ہے, مجھے پتا نہیں سوال کریں. میں نے کہا آسمان پہ. انہوں نے آنا ہے. میں نے کہا ہاں آنا ہے. وہ کیا ہوگا؟ آپ سے کوئی قادیانی پوچھیے تو آپ اور یہ جواب دے دیں گے امتی بن کر. مجھ سے قادیانی نے پوچھا وہ کیا ہوں گے؟ میں نے کہا نبی ہوں گے. حضرت عیسیٰ آئیں گے تو کیا ہوں گے؟ نبی ہوں گے. میں آپ کو 99% سچ نہیں, میں آپ کو 100% صحیح عقیدہ بتا رہا ہوں. صرف مسجد میں نہیں, الحمدللہ پچھلے سال بھی اپنے پاکستان کے 350 مدرسوں میں پروگرام ہوتے ہیں, کوئی 3300 مساجد میں پروگرام ہوتے ہیں, جہاں کئی بڑے اکابر بیٹھے ہوتے ہیں, بڑے علماء بھی بیٹھے ہوتے ہیں. یہ میں ان کو دلیل کے طور پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ میری باتوں پر
بزرگوں کی مہر کہ صحیح عقیدے بتا رہا ہوں. میں نے بہت سے بزرگوں سے باتیں ذکر کی کہ بڑی ہے، میں ذرا بیان کرنے میں دائیں بائیں نہ ہوں. علامہ ڈاکٹر خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس تربیت کے لیے جاتے رہے. یہ دوست ہے مولانا منظور احمد چنیوٹی صاحب کے شاگرد ہیں. پھر اور بزرگ حضرات ان سے مشاورت اور ان سے رہنمائی لیتے رہے. تو بہرحال اس نے مجھ سے پوچھا حدیث آئیں گے تو کیا ہوں گے؟ میں نے کہا نبیوں کے. ایک دم وہ چونک کیا، تعجب سے کہنے لگا نبیوں کے؟ میں نے کہا جی نبیوں نبیوں کے. میں نے کہا نبیوں کے حضرت عیسیٰ کے نبیوں کے؟ میں نے کہا نبیوں کے. کوئی سوال ہے تو بتاؤ. کہتے جی آپ ایک طرف کہتے ہیں کوئی نبی نہیں آنا، دوسری طرف کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. میں نے کہا میں نے یہ بات نہیں کی کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آنا. آپ نے کیا کہا؟ میں نے اس کو وضاحت کر دی. میں نے یہ بات کہی ہے کہ حضور کے بعد اللہ نے کسی کو نبوت. تم مجھے بتا دو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، ان کی آمد ختم نبوت کے خلاف کیسے؟ ختم نبوت کا تو وعدہ ہے حضور کی آمد کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی. عیسیٰ علیہ السلام کو حضور کی آمد سے پہلے نبوت ملی، بعد میں. عیسیٰ علیہ السلام حضور کی آمد سے پہلے پیدا ہوئے، بعد میں پہلے. عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے نبیوں کی تعداد میں اضافہ ہوگا نہیں. ختم نبوت کے خلاف تو تب ہوتا جب عیسیٰ کو نبوت حضور کی آمد کے بعد ملی. ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضور کے بعد نبی بنائے گئے. ہم یہ بات کہتے ہیں جی کورونا نہیں ہے، اللہ کی قسم کورونا نہیں ہے. گزشتہ کئی سال سے مرض ہے. بیان کرنے لگتا ہوں، درمیان میں پہنچتا ہوں چھینک آ جاتا ہے. اور آتی دو ہیں، ایک نہیں آتی، دو آتی ہیں. ابھی میں سمجھے شاید ایک ہی ہے. واپس آنے لگا تو اس نے دوبارہ الارم دے جلدی چلا گیا. وضاحت بھی ضروری ہے بھائی. ایک تو یہ کہ بعد میں آپ مسافر نہ کریں. دوسرا یہ کہ آپ یہاں سے بھاگے کسی کو جا کے کہ مولوی صاحب کورونا لیا ٹیسٹ بھر کے پڑ جانا. ٹیسٹ اگر ہو گئے یہ بندہ اٹھا بھی کیا تو بہرحال میں نے یہ بات سمجھ حضور کے بعد نبوت دی. عیسیٰ علیہ السلام کو تو حضور سے پہلے نبوت دی. دوسری بات جو بزرگوں نے اشارہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے، نبوت کا منصب ان کے پاس ہے لیکن اپنی نبوت کو چلائیں گے نہیں. امت کی حیثیت سے آئیں گے، خود بھی قرآن و سنت پر عمل کریں گے، لوگوں کو بھی قرآن و سنت کی دعوت دیں گے. یعنی اپنا گروہ نہیں بنائیں گے، اپنی جماعت نہیں بنائیں گے، اپنی کتاب کی دعوت نہیں دیں گے، اپنی نبوت کی دعوت نہیں دیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا زمانہ نبوت حضور کی آمد کا ختم ہو چکا ہے. حضور آئے، عیسیٰ کا زمانہ ختم ہوا، اب قیامت کا کس کا زمانہ ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام حضور کے زمانے میں آئیں گے. جیسے ملک پاکستان کا صدر برطانیہ چلا جائے تو کیا برطانیہ کی قوانین پر عمل کرے گا یا پاکستان کی؟ برطانیہ گیا تو برطانیہ کی قوانین. عیسیٰ علیہ السلام حضور کے زمانے میں آئیں گے تو حضور کی قوانین، حضور کی شریعت پر عمل. اور یہ جو میں نے بات کیا آپ سے عقیدہ ختم نبوت نزول عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمارے بزرگوں نے الحمدللہ ایک ایک بات تفصیل سے کی. تفاسیر کو اٹھائیں، احادیث کو اٹھائیں، کتابیں پڑھیں، ساری باتیں لکھی ہوئی ہیں. علامہ زمخشری وہ لکھتے ہیں کہ حضور خاتم الانبیاء کیسے ہیں، خود ہی سوال کرتے خود ہی جواب دیتے. حضور آخری نبی کیسے ہے؟ حضور کے بعد عیسیٰ علیہ السلام نے آنا ہے. پھر جواب میں کہتے ہیں آخری نبی کا مطلب کیا ہے؟ لا ينبأ احد بعد، کہ حضور کے بعد اللہ نے کسی کو نبی نہیں بنانا. عیسیٰ علیہ السلام کو حضور سے پہلے نبی بنائے گئے. حضور کے بعد کوئی دعویٰ کرے میں نبی تو یہ ختم نبوت کا منکر ہے، غدار ہے، باغی کافر ہے، دار اسلام سے خارج ہے. اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد قرآن کی آیات سے ثابت ہے. آسمان پہ جانا، تین عقیدے رکھنا ضروری ہے. عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے، زندہ آسمان پہ موجود ہیں، دوبارہ زندہ زمین پر واپس آئیں گے. تین اجزاء اس کے، زندہ آسمان پہ اٹھائے گئے، زندہ آسمان پہ موجود ہے، زندہ دوبارہ آئیں گے.
عیسیٰ علیہ السلام کا جانا اور آنا یہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. یہ ایک آیت ہے آپ کے سامنے، یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے، پلاننگ کرنے لگے اب عیسیٰ کو شہید کر دیں، مار دیں عیسیٰ علیہ السلام کو. عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پلان کا اندازہ کر لیا، ارادے کا اندازہ کر لیا، تو فرماتے فلما احس عیسیٰ منهم الکفر قال من انصاری الی اللہ. جب پتہ چل گیا نا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ قتل کرنا چاہتے ہیں، مجھے شہید، میرا ارادہ ہے قتل. نبی کا ارادہ قتل کفر ہوتا ہے، اس لیے کہا کہ یہ کفر کر رہے ہیں، مجھے قتل کرنے کا ارادہ کر رہے ہیں. من انصاری الی اللہ، اپنے حواریوں سے کہنے لگے تم میں سے میرا مددگار کون بنے گا، تم میں سے میرا مددگار کون بنے گا. سارے حواری یکجا بولے نحن انصار اللہ، اے نبی جی ہم آپ کے مددگار ہیں، ہم آپ کو بچائیں گے. پھر آگے یہودی آگے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سارے حواری بھاگ گئے، سارے بھاگ گئے. وہ یہودی جو پکڑنے آیا اللہ نے اس پر عیسیٰ علیہ السلام کی شبیہ ڈالی، عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا دیا. یہودی بعد میں کمرے میں آئے، ایک بندہ ہونے دو چاہیے، بندہ ایک ہے. اب وہ پریشان ہوئی کہ اگر یہ ہمارا بندہ ایسا تو عیسیٰ کدھر ہے، شکل و صورت تو عیسیٰ والی ہوگی. اگر یہ ہمارا بندہ تو عیسیٰ کدھر ہے، اگر عیسیٰ ہے تو پھر ہمارا بندہ کدھر. قرآن نے اسی کو بیان کیا ولکن شبہ لہ، شبہ میں پڑ گئی کہ ہمارا بندہ کدھر ہے، عیسیٰ کدھر ہے، یہ کون ہے. اگر عیسیٰ تو بندہ کدھر، بندہ ہے تو عیسیٰ کدھر ہے، شبہ میں پڑ گئی. پھر بعد میں سسوری دی، قتل کیا اور عیسائی یہودیوں کے ہاتھوں میں آئے اور بعد میں کہنے لگے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کو نے قتل کیا، سوری بھی دی، لیکن عیسیٰ علیہ السلام قبر میں سے آسمان پہ چلے. کوئی عیسائی موجود نہیں. یہودیوں کی باتوں میں آپ کے عقیدہ اپنا لیا. یا ایک اور بات یاد رکھیں، عیسیٰ علیہ السلام کے حواری ہیں، عیسیٰ کو نعوذ باللہ شہید کرنا چاہتے ہیں تو ہماری سارے بھاگ گئے. حضور کو اللہ نے صحابہ دیے، حضور کو اللہ نے صحابہ دیے، صحابہ کی اولادوں کو لے لیں. جب ذات پیغمبر کی بات آئی تو ایک ایک صحابی نے جان کو پیش کرنا گوارا کیا. نبی کی ذات کا سمجھوتا، صحابہ تو بہت اونچی ہے نا، 1450 سال کے بعد ہم آئے ہیں. اس امت کے ایک ایک فرد کو اٹھا کے دیکھیں، کیا نبی کی ذات کا سمجھوتا کرتی ہے؟ گناہ گار ہو جانا الگ بات ہے، لیکن پیغمبر کے ساتھ بے وفائی، نبی کی ذات پر سمجھوتا، بے غیر، یہ امت کے پاس نہیں ہے. یہاں کا شرابی بھی حضور کا ہے، راشد بھی حضور کا ہے. جب تک ایمان دل میں ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا ہے، آپ کی ذات کا ہے. بڑا اختلاف ہوا تو قرآن نے کیا کہا، وہ شہید بھی نہیں ہوئے، قتل بھی نہیں ہوئے، سولی بھی نہیں چڑھے. پھر کہا کہ بر رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے کو آسمان پہ اٹھا لیا. کہاں اٹھا لیا؟ اپنی طرف اٹھا لیا. جب کہا نا اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا تو سوال ہوتا ہے یہ حضرت عیسیٰ آسمان پہ کیسے چلے گئے؟ زمین و آسمان کے درمیان کھربوں سالوں کا فاصلہ، خلا ہے، برف کے قرے ہیں، پھر آگ کے قرے ہیں. ایک زندہ انسان کیسے گزر گیا؟ ایک مرزائی سے میری بات ہوئی، وہ ذرا ضدی ٹائپ بات ہے، ضدی جو ہوتا ہے اس کو ذرا تھوڑا لتارا بھی کرتے ہیں. تو اس نے کہا جی وہ عیسیٰ علیہ السلام آسمان تے کیویں چلے گئے؟ تانوں نہیں پتا مولوی صاحب، آسمان تے زمین کے درمیان خلا ہے، بندہ تو گزر نہیں سکتا، سال بات ہو جاتا ہے. آگ نہ کھولا ہے، جلا دیتی آگ انسان کو، برف جما دے گی. میں نے اس کی ساری بات سنی، تقریر سنی. اس کے بعد میں نے اسے کہا کہ یار مجھے یہ بتاؤ، یہ آگ کا گھوڑا تیرے باپ نے پیدا کیا کی مطلب ہے؟ میں کہ میں سے سوال کیتا تیرے ابے نے آگ بنائی، تیرے ابے نے برف بنائی، پورے کنے بنائے؟ تیرے ابے نے نہیں بتا مطلب. اور میں کہ بھائی تم دس تیرے ابے نے بنایا؟ کہتا نہیں. میں کہ کنے بنایا؟ کہنے لگا اللہ نے. میں نے کہا تو وہی اللہ نے کی. وقال ابو عزیزہ، اور تیرے دماغ میں جو شیطان نے بھرنا تھا اللہ نے پہلے جواب دیا ہے. جب قرآن اتارا آیت اتاری تو ساتھ ہی جواب دیا وقال ابو عزیزہ. عیسیٰ خود نہیں گئے، ہم لے کے گئے، اور ہم تو طاقت والے.
قدرت والے ہیں. ان کروں میں تاثیر پیدا کرنا ختم کرنا ہمارا ہے. کروں میں تاثیر باقی بھی ہو تب بھی اللہ لے جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ پھر تاثیر بھی ختم ہو سکتی. ایک مرزائی نے کہا عیسیٰ علیہ السلام کتنے چلے گی کیسے چلیں گے؟ کوئی اللہ کی سیڑھی لائیے. میں کہ لائیے کتنے؟ میں کہ من نظر نہیں آتی. پھر مندے کیوں؟ میں کہ وہ سیڑھی ہو جن کو آدم علیہ السلام تھلے آئے. آدم بھی تو اوپر سے آئے تھے. میں کہ آدم بھی تو آئے اور تو عیسیٰ علیہ السلام چلے. پھر جہاں سے کہتا وہ آدم بھی آئے تھے نا اے چارہ کتوں ہو گیا. میں کہ یار رات جو ہوئی ہے نا وہ پڑھتے گرے آگے دے گرے خلا نہیں اے جارہ. میں کہ اچھا جو جہاں سے حضور کے بنی سے عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے تھے. حضور بھی تو گئے عیسیٰ علیہ السلام بھی گئے. باقی بات یہ ہے غالب ہے ساری قدرت کے مالک ہے. پھر سوال ہوتا ہے کیوں لے کے گئے؟ اللہ نے کیوں کا جواب دیا حکیمہ ہم لے کے گئے ان کو لے جانے میں بڑی حکمت ہے. ایک حکمت کیا ہے؟ جب دوبارہ آئیں گے تو حضور کی امتی کی حیثیت سے آئیں گے. امت کا بھی سر فخر سے اور بلند ہو جائے گا کہ اس نبی کی امتی ہے جس نبی کے زمانے میں سابقہ نبی بھی آتا ہے اپنی نبوت نہیں چلاتا. اس کی نبوت کی تابعداری میں رہتا ہے. یہی عقیدہ نبی علیہ السلام کی حدیث سے بھی ثابت ہے. آپ کی احادیث میں تفصیلاً عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کو ان کے علامات کو بیان کیا گیا ہے. جو بیان ہوا احادیث میں انہی باتوں پر امت نے اجماع کیا. پہلا اجماع اللہ عیسیٰ فی السماء حی. عیسیٰ علیہ السلام آسمان میں زندہ ہیں. پھر باقی باتوں پہ جب آئیں گے تو کیا کریں گے وہ تفصیلاً امت نے عوام کے سامنے اکابر نے عوام کے سامنے لکھ دیا ہے. خلاصہ بیان کر دیا ہے. واپس آئیے عقیدہ ختم نبوت کی طرف. اتنا اہم عقیدہ ہے جس کے بارے میں لکھا ہے اذا لم یعرف ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم آخر الانبیاء فلیس بمسلم. جو حضور کو خاتم الانبیاء نہیں جانتا نہیں فلیس بمسلم وہ بھی مسلمان نہیں. امام اعظم کے پاس امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے پاس ایک شخص آیا کہنے لگا کہ حضرت مجھے بتائیے کوئی بندہ نبوت کا دعویٰ کرے کون؟ فرمایا کافر. جو اس کو مان لے وہ کون؟ فرمایا کافر. جو اس سے دلیل پوچھے وہ کون؟ فرمایا کافر. سائل نے کہا حضرت جس نے دعویٰ کی کافر بات سمجھ میں آتی ہے قرآن و سنت کا انکار ہے. جس نے مانا بات سمجھ میں آتی ہے قرآن و سنت کا انکار ہے. لیکن دلیل پوچھنے والا کافر کیوں؟ فرمایا کہ یہ دلیل پوچھنا عقیدہ ختم نبوت میں شک کی علامت ہے اور عقیدہ ختم نبوت میں شک کفر ہے. اس عقیدے میں شک کیا ہے؟ کفر ہے. اور دوستو عقیدہ ختم نبوت کتنا عام ہے. قرآن مجید کی 100 سے زائد آیات میں اس عقیدے کو بیان کیا گیا. ایک آیت میں آپ کے سامنے لا رہا ہوں. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 ہے. آیت نمبر 40. اس آیت میں اللہ نے 4 باتوں کو بیان کیا. 4 بات. پہلی بات ما کان محمد ابا احد من رجالکم. نبی تم مردوں میں سے کسی کے باپ ہیں. جب بنی اسرائیل کی نبوت ختم ہوئی کس پر ہوئی ختم؟ عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کے کتنے بیٹے؟ کوئی بیٹا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ نبیوں کی اولاد نبیوں کی اولاد کیا بنتی ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کی اولاد ہوتی. 2 ہی صورتیں تھی نبی بنتی یا نہ بنتی. اگر نبی بن جاتی تو بنی اسرائیل کے نبوت کا سلسلہ ختم نہ ہوتا. اگر نبی نہ بنتی یہودی پھر اعتراض کرتے یہ نبی نہیں. بھائی کیوں نہیں؟ وہ کہتے اس لیے کہ ان کی اولاد نبی نہیں بنی. باقی دیکھو یعقوب کی اولاد میں تو نبی آ رہے ہیں, ان کی اولاد نبی نہیں بنی. تو اللہ نے نبی کو بھیجے جن کی اولاد سلسلہ بنا. حضور آئے بنو اسماعیل سے تو اللہ نے آپ کو اولاد تو دی لیکن بیٹیاں بڑی عمر کو پہنچی. بیٹے آپ کی گود سے اللہ نے واپس بلا دیے. کوئی بیٹا جوان تھا بچپن میں انتقال کر گئے. اگر بیٹے رہ جاتے جوان ہوتے پھر 2 ہی صورتیں تھی نبی بنتے نہ بنتے. بن جاتے
تو پھر ختم نبوت کا نہ بنتے تو یہودی عیسائی اعتراض کرتے، اللہ نے اولاد اٹھا دی۔ اس کو میں کہا کرتا ہوں کہ حضور نے اپنی اولاد کی قربانی ختم نبوت کی وجہ سے برداشت کی ہے۔ مشرکین اور کافروں کے تان ختم نبوت کی وجہ سے برداشت کی، پر وہ کہہ دیا مردوں میں سے کسی کے باپ۔ مجھے اس پر آپ کی توجہ زیادہ چاہیے چونکہ میں اشکال جواب کرنے لگا ہوں، سوال جواب کہا مردوں میں سے کسی کے باپ۔ سوال ہوتا ہے نبی تو اپنی امت کا روحانی والد ہوتا ہے، قرآن کے اندر والد نہیں تو کیا نبی بھی نہیں؟ نبی تو والد ہوتے ہیں، کیا نبی بھی نہیں؟ جواب دیا ولیکن رسول اللہ، ہم نے نسبی باپ کا انکار کیا ہے، روحانی والد ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے اگر یہ اللہ کے رسول ہیں، روحانی والد ہیں، نسبی والد کی وراثت کس کو ملتی ہے؟ اولاد کو۔ حقیقی باپ کی وراثت کس کو ملتی ہے؟ تو روحانی والد کی وراثت۔ ان کی امت جو کہ روحانی اولاد ہے، روحانی والد کی وراثت نبوت رسالت کی صورت میں ان کی امت جو کہ روحانی اولاد ہے اس کو ملے گی۔ امت میں نبی پیدا ہوں گے، امت میں کسی کو نبوت دی جائے گی، تو جواب دیا وہ خاتم النبیین، یہ روحانی والد بھی ہیں لیکن ان کی وراثت نبوت اور رسالت کی صورت میں امت میں کوئی نبی پیدا نہیں ہوگا۔ پھر سوال ہوتا ہے اگر نبی پیدا نہیں ہوگا تو دین کی حفاظت کون کرے گا؟ دین میں بگاڑ آئے گا تو نکھارے گا کون؟ دین کو تحریف سے کون بچائے گا؟ آسمانی تعلیم کو تحریف سے پاک کون کرے گا؟ دین کا دفاع کون کرے گا؟ تو حضور نے فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، میری امت میں سے میری امت کو میری وراثت نبوت رسالت کی صورت میں نہیں ملے گی۔ اللہ کے رسول پہلی امتوں کی پہلے نبیوں کی اولادیں کو وراثت دیتی نبی بنتی ہے، آپ کی امت میں نبوت رسالت نہیں، دین کی حفاظت کون؟ فرمایا میری امت کے علماء میرے وارث بن جائیں گے، دین کا دفاع کریں گے۔ اور قرآن نے کہا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، جس نے خاتم النبیین بنایا ہے وہی جانتا ہے کہ ان کی دین کی حفاظت کس نے کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، سارے حالات کو جانتا ہے۔ اور پھر حضور نے جن کو وارث ٹھہرا دیا، خدا کی قسم وہ وارث ایسے بن گئے کہ حقیقی باپ کا سگا بیٹا اپنے باپ کی وراثت کی ایسی حفاظت نہیں کرتا جیسی علماء آج بھی حضور کی دین کی حفاظت کرتے ہیں، آپ کی وراثت کی حفاظت کرتے ہیں۔ سارے 1400 سال بیٹے کو باپ نے کہا دکان کے باپ چلا گیا، بیٹا کمزور تھا اور اس کی دکان پہ قبضہ ہو گیا، وراثت پہ قبضہ ہو گیا۔ کسی نے کہا یہ آپ چھڑوائیں، کہنے لگے یار یہ دشمن بڑا مضبوط ہے، مارے گا، تشدد کرے گا، بچہ اگر تعلقات پڑے، وہ باپ کی وراثت چھوڑ دیتا ہے، باپ کی وراثت چھوڑ دیتا ہے۔ ابھی باپ کیا وراثت پہ قبضہ چھوڑ دیا، اور حضور کے وارثوں کو دیکھو، علماء کو دیکھو، 1450 سال گزر گئے، یہ دفاع دین کے لیے کھڑے ہوئے۔ ڈاکٹر عادل کو کسی نے کہا مار دیں گے، فرمایا کہ ہم تو وارث حضور کی ہیں، وراثت کی حفاظت کرنی ہے۔ مرنا قبول ہے لیکن وراثت میں حملہ ہو جائے یہ قبول نہیں۔ لائنیں لگی علماء، لائنیں لگی ہوئی ہیں، وراثت کی حفاظت پر جانے دی جا رہی ہے، قیدیں برداشت کی جا رہی ہیں، ظلم تشدد برداشت کیا جا رہا ہے، اور گھٹیا قسم کے لوگوں کے لعن طعن برداشت کی جا رہی ہے، لیکن چھوڑ دیں دین کو، چھوڑ دیں۔ یہ جو علماء کسی مسجد میں کوئی امام اور مسجد میں کوئی ان کے ساتھ بدتمیزی کے لیے برداشت کر جائیں، یہ روٹی ٹکر کی وجہ سے برداشت نہیں کرتے۔ علماء کی تنخواہیں کتنی ہوتی ہیں؟ اور جیسے منڈی باؤدین میں گیا، ایک مدرسے میں کورس کر ایک دوست نے مولانا سمیع کرتا، ہمارے پاس ایک 10 دن کا یہ کورس کیا، تو آئے ملے، کہنے لگے استاد پریشان، میں نے کہا کیا ہوا یار؟ پریشان لگتے ہو؟ کہتے استاد جی وہ مسجد میں ہی پڑھاتا تھا، مسجد والوں نے نکال دیے، مسجد والوں نے نکال دیے۔ میں نے کہا انا للہ، خیریت؟ کہتے بس وہ پھر مسجد میں بھی سرداریاں ہوتی ہیں، نکال دیا، مزاج نہیں ملا، تو مسئلہ ہو گیا۔ میں نے کہا کہ تمہاری طرف سے بے اصولی کوئی اور مسئلہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں،
اور مزاج ملا ان کا، اور حالت اچھا بچے بھی ہو، حافظ بھی بن رہے، اب کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا جی میں اب باپ کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں۔ کتنا کماتے ہو؟ 30,000 اوسط کما لیتے تو ماہانہ 30,000۔ تو میں نے کہا اچھا چلو یہی کام کرو، شادی شدہ بچے بھی ہیں۔ میں نے کہا چلو مولانا لگے رہو کاروبار میں، ساتھ کچھ دعوت تبلیغ کے کام میں جڑو، کچھ ختم نبوت کے کام میں جڑو، دینی کام میں جڑو۔ تو مجھے کہنے لگا بس دعا کریں مجھے مدرسہ ملتی، یہ کام تو ساتھ ساتھ ہو جائے گا۔ قرآن کے ساتھ اللہ دوبارہ جوڑتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کتنی تنخواہ دیتے تھے مدرسے والے؟ کہتا 7,000۔ میرے دماغ میں فوراً ایک بات آئی کہ حضور کے بعد اس کو پرکھو، ذرا اس کو بھی تو پرکھو۔ 1450 سال بعد ایک کمزور سا مولوی دیکھو ذرا اللہ کا انتخاب کیسا ہے۔ میں نے کوئی 7,000 روپے صرف، 7,000 میں کہ بیوی بچیاں ہے الحمدللہ، اور میں کہ چپ کر کے کاروبار کرو 7,000 صرف۔ کہنے لگا استاد جی دعا کریں چاہے 6,000 دے دیں لیکن قرآن کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیں، قرآن کے ساتھ دوبارہ جوڑ دیں۔ میں تھوڑا سا کاروبار میں پڑھا ہوں، اپنے تمام بھائیوں میں سب سے زیادہ کماتا ہوں، وقت بھی نہیں دیتا، سب سے زیادہ کماتا ہوں۔ کیا مولویوں کے پاس صلاحیت نہیں ہوتی، جان نہیں ہوتی؟ اور مجھے کسی نے شرارت طالب علم دی کہ لڑکا نا مولانا راشد محمود سوپور صاحب کے مدرسے پروگرام تھا، تو میں نے ایسی شرارت میں سے کہا کہ یار میں نے شادی کر دی۔ تو کہنے لگے استاد جی 5 سفید ہو گئے ہیں، بوڑھے ہو گئے ہیں، اب کیا شادی کریں گے؟ تو میں نے ان کو اپنے کندھوں پہ اٹھا دیا، گھمایا اسے۔ میں نے کہا میں جوان ہوں، تو جوان ہے۔ مولوی میں طاقت کی زیادہ ہوتا ہے، ان کی ساری طاقتیں محفوظ ہوتی ہیں۔ وہ دانا جو بڑی طاقت ہوتی ہے، جو مدرسے میں ملتی ہے نا، وہ دانا مل گیا، دانا ہی نہیں، دانا جو طاقت بڑی ہوتی ہے۔ پھر ویسے بھی قرآن کا ایک حضور ہے، یہ مولوی امریکہ کے مقابلے میں ڈرتا ہے تو امریکہ بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے، روس کے مقابلے میں ڈرتا ہے تو وہ روس بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے۔ بہرحال میں یہ بات کر رہا تھا کہ اللہ نے وارث کی عطا کر دی۔ اس آیت میں 2 تو اعلان ہے حضور خاتم الانبیاء، پھر نبی علیہ السلام کی حدیث کی طرف آئی۔ 210 سے زائد احادیث ہیں جن میں آپ نے ختم نبوت کو بیان کیا ہے، 210 سے زائد احادیث۔ یہ تمام تر آیات احادیث اگر آپ ایک کتاب میں پڑھنا چاہیں تو یہ کتاب ہے ختم نبوت کامل، اس کو خریدیے، مطالعہ کیجیے، ایمان بڑھائیے۔ پھر یہ کتاب نہ لے سکے تو ہم کتاب کے ساتھ ساتھ یہ پڑھتے ہیں الحمدللہ، کوئی 9 پر جامع مضبوط کتاب ہیں اور 900 روپے قیمت نہیں رکھی ہوئی، جامع مضبوط کتاب کے 900 نہیں صرف 100 روپے رکھتے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ خریدیں، پڑھیں، پھیلائیں۔ ابھی بھی حضرت شاہ صاحب کی یہاں بیٹھے تو بلکہ وہاں پہ شنکیاری علماء میں بیٹھے ہوئے تو مجھے علماء کہتے ہیں کہ یار یہ کتاب سے آپ نے 100 روپے میں رکھے ہوئے ہیں، قیمت بڑھائی۔ میں نے کہا دل نہیں مانتا۔ کہتے کیوں؟ میں نے کہا حضور کی بات جتنی زیادہ عام ہو جائے، اور یہ 100-200 میں کیا فرق ہے، جس نے لینا وہ لے گا۔ میں نے کہا نہیں 100 کا زیادہ عام ہو جائے، 200 والا 2 لے جائے، 400 والا 4 لے جائے، زیادہ گھروں میں پیغام پہنچ جائے۔ وہ کتاب سے آپ لیتے جائیں، ان کو خرید لیں۔ اور جیسے لاہور میں بندے نے خرید لی، چلا گیا تھا، اس کی بچی یونیورسٹی پڑھتی تھی، اس نے یونیورسٹی میں پتہ چلا یہ لڑکی قادیانی ہے، اس نے کتابوں کا مطالعہ کیا، اس بچی پہ محنت کی۔ صرف وہ بچی نہیں، وہ قادیانی لڑکی نہیں، وہ اپنی بہن کو لے کے 2 بچیاں مسلمان ہو گئی، 2 بہنیں مسلمان ہو گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو بہرحال اس کتاب کو آپ خرید کے ایمان تازہ ہوگا، بڑھے گا۔ پھر آگے یہ حدیث کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک طرف تو دلائل، دوسری طرف حضور نے فرمایا انہ سیکون فی امتی 30 کذابون، اور ایک روایت میں فرمایا دجالون 30 کذابون، دوسری روایت میں فرمایا دجالون۔ یہ ہے رد پہ حضور مزاج دے رہے ہیں کہ مزاج کیسا ہونا چاہیے، یعنی جب رد کریں چور کو چور کہہ دیں، ڈاکو کو ڈاکو کہہ دیں، جو کذاب ہے وہ بڑا جھوٹا ہے، کذاب کیا، جو دجال ہے دجال کا معنی فراڈیا، دھوکے باز، نبوت کے دعوے دار سے بڑا جھوٹا، بڑا دجال، فراڈیا کوئی نہیں۔ فرمایا 30 آئیں گے نبوت کا دعویٰ کریں گے
میں آخری ہوں، میرے بعد اللہ نے منصب کسی کو نہیں دینا، اور یہ 30 میں سے پہلا حضور کے زمانے میں آیا، پھر آپ کی پیش ہوئی بھی حصہ یقوب، قریب زمانے میں نبوت کے دعوے دار اٹھیں گے۔ پہلا اٹھا اسود نامی شخص، یمن کا رہنے والا ہے، مزاج نبوت دیکھیے، ایک ہے رسالت کا انکار اور ایک ہے نبوت کا دعویٰ، ختم نبوت کا انکار، دونوں میں فرق کیا ہے؟ میرے پاس موقع نہیں بنتا، میں اس پر کچھ بات 15-20 منٹ کرتا ہوں۔ فرق ہے بہت بڑا، ایک ہے نبوت کو نہ ماننا اور ایک ہے ختم نبوت کو نہ ماننا، حضور کے بعد کسی کو نبی مان لینا۔ ان دونوں میں کتنا بڑا فرق ہے، کتنا بڑا جرم کون سا ہے؟ ایک مجرم مدینہ میں ہے یہودی، کہتا ہے میں آپ کو نبی نہیں مانتا۔ دوسرا مجرم مدینہ میں ہے عیسائی، کہتا ہے میں آپ کو نبی نہیں مانتا۔ آپ نے کہا اچھا نہ مانو، لیکن مدینہ میں رہ سکتے ہو، سازش نہیں کرو گے، شرارت نہیں کرو گے، توہین رسالت نہیں کرو گے، دھوکہ فرار نہیں کرو گے، بدعہدی نہیں کرو گے، رہ سکتے ہو۔ ان نے کہا ہم اپنی عبادت گاہ میں جا سکتے ہیں، فرمایا جا سکتے ہو۔ اپنی طرز پر عبادت کر سکتے ہیں، فرمایا کر سکتے ہو۔ ہم آپ کو نبی نہیں مانیں گے، فرمایا نہ مانو، اپنے دین پر رہو، مدینہ میں رہنا چاہتے رہو۔ یہ مدینہ میں رہنے والا منکر رسالت ہے، اور یسبت مدینہ سے بہت دور یمن کے علاقے کے رہنے والا ہے۔ یہ منکر ختم نبوت ہے، نبوت کا دعوے دار ہے۔ آپ تاکید امت کو کیا دیتے ہیں؟ صحابہ کو کہتے ہیں صحابہ پیغام لکھو، صحابی حاضر ہوتا ہے، کاغذ قلم پکڑتا ہے، فرماتے ہیں کہ صحابہ لکھو کون ہے جو اسبت نبوت کے دعوے دار کو قتل کر کے مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو ٹھنڈا کر دیا۔ حضرت فیروز دہلوی نے قتل کیا، آپ کے پاس خبر پہنچی، صبح صحابہ کے مجمع میں آئے، آپ نے فرمایا قاتلہ راجل مبارک، اے صحابہ نبوت کے دعوے دار کو ایک بابرکت انسان نے قتل کر دیا ہے۔ پھر فرمایا من آل بیت مبارکین، اتنا بابرکت ہے، کام اتنا بابرکت کر گیا کہ اللہ نے اس ختم نبوت کی حفاظت کے صدقے اس کے خاندان کو بھی بابرکت کر دیا ہے۔ فازا فیروز، صحابہ فیروز ختم نبوت کا محافظ، دنیا آخرت کی کامیابی باقی۔ دوسرا بدبخت ہے مسیلمہ، حضور کے زمانے کا مجرم ہے، آپ کا وصال ہوا، صدیق اکبر خلیفہ بنے۔ توجہ کیجئے گا، ایک ہے منکر ختم نبوت، نبوت کا دعوے دار، نبوت کے دعوے دار کو ماننے والا، اور ایک اسلام کو چھوڑ کے بے دین ہو جانے والا، عیسائی ہونے والا۔ پہلی مثال میں نے کہا تھا یہودی کے مقابلے میں منکر ختم نبوت۔ اب میں کہہ رہا ہوں دو طرح کے کافر ہیں، ایک کافر وہ جو ختم نبوت کا انکار کرے، کسی کو نبی مانے، اور ایک کافر وہ ہے جو مرتد ہو جائے، دین چھوڑ دے۔ دونوں کے بارے میں رائے صدیق اکبر خلیفہ بنے، 7 قبیلے مدینہ کے آس پاس مرتد ہو چکے، اسلام چھوڑ دیا، اپنے اپنے مذہب میں واپس چلے گی، چھوڑ دیا اسلام۔ 8ویں قبیلے نے زکات کا انکار کر دیا، 9واں قبیلہ مسیلمہ کا، انہوں نے مسیلمہ کو نبی مان لیا۔ صدیق اکبر نے کہا یہ بھی کتاب کے لائق ہے، یہ مرتد ہو چکے 8 قبیلے، ان کے خلاف بھی لڑیں گے، اور فرمایا جانتا ہوں مدینہ کے پڑوس میں آس پاس ہے، اسلام کی سرحدات، مدینہ کو خطرہ ان سے ہے، لیکن فرمایا صحابہ سب سے پہلے محمد رسول اللہ کی ختم نبوت کی حفاظت ہوگی۔ مسیلمہ ہے کہاں پہ؟ مدینہ کے پڑوس میں۔ یہ منکر ختم نبوت مدینہ سے 900 کلومیٹر دور ہے۔ 3 لشکر مسیلمہ کذاب کے خلاف بھیجے، صدیق اکبر خود بھی مسلح ہوئے۔ علی المرتضیٰ نے دیکھا، فرمانے لگے حضرت امیر المومنین آپ کیوں جاتے ہیں؟ فرمایا حضور کی ختم نبوت کا مسئلہ ہے، صدیق بھی جائے گا، میں بھی جاؤں گا۔ حضرت علی نے بات کی، اصرار کیا، آپ کے اصرار پر صدیق اکبر مدینہ میں روک گئے، باقی لشکر کو بھیجا، بدریوں کو روک لو۔ فرمایا کیوں؟ بدری بابرکت انسان ہے، بدر کے لوگ بابرکت ہیں۔ صدیق اکبر نے فرمایا ان کو برکت ساری حضور کی وجہ سے ملی ہے، اب بات حضور کی ہے، ان کو روک لیا جائے، بدریوں کو بھی ہم بھیجیں گے۔
یہ بدری صحابہ نے یہ مسلمہ کذاب کے خلاف مدینہ طیبہ سے نکلے ہیں، ریاض الجنہ کو آپ کے روضے پاک کو چھوڑا ہے، یہ مسلمہ کذاب کے خلاف جہاد ہوا۔ اس ایک جہاد کو آپ دیکھیے، ایک جہاد کو اسلام کی تاریخ میں 83 غزوات، کم و بیش 83، کل صحابہ شہید ہوئے 259 اور ایک جنگ یمامہ ہے، جنگ یمامہ میں ایک جنگ میں 1200 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ 259 کے مقابلے میں 759 کافر قتل ہوئے اور جنگ یمامہ میں 27,000 کافر قتل ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر ساری قربانی دیتے ہیں، صحابہ قربانی دیتے ہیں۔ آج بھی آپ یمامہ کے میدان میں جائیں تو صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ چند سال پہلے روڈ چوڑا کیا جا رہا ہے، کھدائی شروع ہوئی، چند سال پہلے کھدائی شروع ہوئی، روڈ چوڑا کیا جا رہا ہے، کشادہ کیا جا رہا ہے۔ 1450 سال کے بعد نیچے سے بعض صحابہ کی قبریں کھل گئیں۔ 1450 سال کے بعد بھی لوگ دیکھتے ہیں صحابہ کے جسم اور کفن آج بھی تر و تازہ ہیں۔ کسی عیسائی نے کہا تھا اسلام کے سچائی کی دلیل، صداقت کی دلیل میں کہ ساڈے مرن ہے، ہمارے شہید